حضرت قاری محمد تسلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حکم اور میری حاضری آج آپ کے میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ بڑے بھائی ہیں، حکم بھی ماننا پڑتا ہے۔ رات پروگرام میں تھا، وہاں بیان کیا، وہ بھی مدرسے میں جانا تھا، لیکن حضرت کا حکم ہو گیا تو حضرت کا حکم ہمارے سرانگوں پر ہوتا ہے۔ انہی کی حوصلہ افزائی آج ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو، قاری محمد عادل کو اللہ خوب ترقیات سے نوازے، اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ بھائیوں، بیت کا بات کا پس منظر آپ کے ساتھ سب کچھ آ چکا ہے سامنے، لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا ہے، جتنی دیر بات ہو بغور اس کو سماعت فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام حضرت قاری محمد تسلیم صاحب اور معزز و مکرم میرے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کسی فکر کے متعلق جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جڑنا بھی ان حالات میں اس چیز کو لے کر ہے جو ہمارے سامنے بالکل کھڑی ہوئی ہے۔ ابھی عزیز محمد فرحان، اس سے پہلے ایک بچہ اور بھی جو ہے نا آپ کے سامنے نظم پڑھ رہا تھا، یہی فکر ہماری قوم کی ملت کی ہونی چاہیے۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کا سہارا لیا اور حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت قرار دیا ہے۔ کیا بھائیو؟ سب سے بہترین امت قرار دیا ہے، اور اس امت کو تمام امت کا سردار بنا دیا ہے۔ اور پھر کرم پر کرم یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کے صدقے میں اس دنیا کو بنایا سجایا، جو تمام نبیوں کا سردار، تمام نبیوں کا امام، وہ نبی ہم کو عطا کیا، تو کرم پر کرم اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر چلا ہوا آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور نازل کر کے
آپ پر آخر نے یہ کیا کہ ختم نبوت کی مہر لگا کر یہ کہہ دیا کہ اب آخر تک تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اب کوئی نبی ہمارے پاس آنے نہیں والا ہے، اور اب ہمارا رہنما کون ہے؟ قرآن کریم ہے۔ آج ہمارے پاس نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی صحابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا رہنما کسی کو بنایا تو وہ قرآن کریم ہے، بشرط ہے عزیزان ملت قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے بن جائے، قرآن کریم سے عشق کرنے والے بن جائے، جو قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ اس دور کے اندر رب کعبہ کی قسم اگر آپ کو ان کی محنت اور ان کی مشقت کے بارے میں بتایا جائے تو ایک لمبا ٹائم گزر سکتا ہے۔ ایسے سنجیدہ حالات میں، ایسے ماحول میں بھی 8,000 9,000 6,000 روپے کی تنخواہ لے کر قوم کو علم بانٹ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے، سب سے پہلی ضرورت اور ضرورت پر ضرورت ہماری جو بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنے والے، اور جو قرآن کریم ہیں، جو سکھا رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، ان کی قدردانی ہمارے سینے میں ہو۔ یہ حالات چاروں جانب سے آ رہے ہیں، یہ حالات ہم پر کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو حالات آ رہے ہیں، چاروں جانب مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، ہر جانب سے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، جس کا جس طرح سے حساب بن رہا ہے وہ اتنا حساب لگانے میں چکا ہوا ہے، حساب اپنا چکا رہا ہے۔ کہیں بچوں کو دودھ پیتے بچے کے بھی کچھ خواب ہوا کرتے ہیں، علی محمد فرحان نے یہ بات ابھی اپنی نظم میں کہی ہے، ان کے بھی کچھ خواب ہوا کرتے ہیں، ننھے ننھے بچے ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، جو اللہ اور شریعت کی نظر میں بھی گناہگار نہیں ہوتے ہیں، ان بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کی ماں کے سینے سے ان کو لے لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے، کبھی ظلم کر کے، کبھی مار کر، اور کبھی دوسرے ہیلے سے ان کی ماں کو ان کا وہ درد دیا جاتا ہے۔ وہ جو درد سہتی ہیں وہ اگر ہم کتابوں میں پڑھیں یا دوسروں کو بتائیں تو شاید ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ جب چاروں جانب سے یہ حالات ہوں اور مسلمان آزمائش میں کھڑا ہوا ہو، اور مسلمانوں کے لیے ہر انسان، ہر کفار کو تلوار کے دھار پر لے کر کھڑا ہو اور چاروں جانب سے مار رہا ہو، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ مین بات ہے، مختصراً مجھے بات کرنی ہے، باتوں کو سمجھنا ہے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ جو حالات ہیں آج ہم پر آ رہے ہیں، اب سے 1450 سال پہلے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ان کے بارے میں ہمیں بتا دیا تھا کہ ایسے حالات آئیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ میرے دین پر چلنے والوں کو ایسی باتیں سننی پڑیں گی، کبھی وہ علماء کو برا کہتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی کفار شریعت کو برا کہتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی قرآن کریم پر اعتراضات و اشکالات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے پیاروں یہ حالات ہم پر آ رہے ہیں اور آج آ رہے ہیں، ہم اپنی نظروں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ کبھی ہماری شریعت کو برا بتایا جاتا ہے، کبھی ہمارے مذہب کو برا بتایا جاتا ہے، کبھی ہمارے دین کو برا بتایا جاتا ہے، کبھی ہمارے ایمان کو برا کہا جاتا ہے، کبھی قرآن کو برا کہا جاتا ہے، کبھی علماء کو برا کہا جاتا ہے۔ اب سے 1450 سال پہلے اللہ نے اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے بتا دیا تھا
جب یہ حالات ہے پھر ہم ان حالات میں کرنا کیا ہے؟ آزمائش کے لائق تو ہم نہیں ہیں، ہمارے ایمان نبیوں جیسے نہیں ہے، صحابہ جیسے نہیں ہے۔ ہم تو ذرا سے حالات آئے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ پر ہی شکوہ باندھ دیتے ہیں۔ آگے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ایسے حالات میں صبر کرو۔ ان حالات میں کیا کریں؟ کیا کریں؟ صبر کریں ان حالات میں۔ ایسا صبر کریں، ایسا صبر کریں، ایسا صبر کریں کہ وہ صابر کو ہمارے اوپر ترس آ جائے اور اس کی مدد اللہ کی جانب سے ہمارے تک پہنچ جائے۔ اللہ کو صبر کرنے والا انسان بڑا پسند ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ دوسری چیز ہے وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ ہم سنتے ہوئے آ رہے تقوی، عالم علماء اس بات کو کہتے ہیں۔ آج میں آپ کی والی بات بتاتا ہوں، چلو تقوی کہتے کس کو ہے؟ بھائیو صبر سمجھ میں آیا، اب تقوی سمجھتے ہوئے جائیں۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ یہ تقوی کون سی شے ہے؟ کون سی شے ہے جو تقوی بولتے رہتے ہیں؟ تو پھر یاد رکھو تقوی اس چیز کا نام ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رزاق ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ اس نے اس آسمان کو بنایا، اس زمین کو بنایا، اس کے اندر شجر و حجر لگائے۔ میرے پیارو، رات کے نکالنے والا وہ، دن کے نکالنے والا وہ، تمام خالق و مالک جو ہے، تمام چیزوں کا جو خالق و مالک ہے وہ ہمارا رب ہے، جس کا نام، جس کی صفت ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو۔ تقوی یہ ہے ہر آپ کا وہ فعل، ہر آپ کا وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس کو چھوڑ دو، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو اختیار کر لو۔ اس کا نام تقوی ہے۔ جس سے رب ناراض ہوتا ہو اسے چھوڑ دو اور جس سے راضی ہوتا ہو رب اس کام کو کرو، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور اللہ کو متقی لوگ بڑے پسند ہیں، یہی تقوی ہے۔ لیکن افسوس ان حالات میں بھی آج مسلمان غفلت کی زندگی جی رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تقوی کی زندگی گزارو، اس کے بعد ہمارے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے عاشق ہونے کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، عاشق صحابہ ہیں، اور اللہ کے نبی پر ہمارا مال بھی قربان، ہماری جان بھی قربان۔ اگر میں آپ سے پوچھوں عزیزان ملت، اے میرے اسلامی بھائیوں، کیا آپ کا مال اللہ کے نبی پر قربان؟ تو ہاتھ اٹھا کر کہو گے جی ہاں مولانا، ہمارا مال بھی قربان، ہماری اولاد بھی قربان، ہمارے کاروبار بھی قربان، ہماری دکانیں بھی قربان، ہمارے بچے بھی قربان۔ سچ بتانا آپ تمام کے تمام ہاتھ اٹھا کر کیوں، کیا ہے یا نہیں ہے؟ کون کون قربان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ سب قربان ہیں، انشاءاللہ وقت آئے تو قربانی بھی دیں گے۔ لیکن ایک افسوس کی بات یہاں یہ کہنی پڑتی ہے، جب ہم قربان ہیں، سچ بتانا ان حالات کے اندر کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے رات کو اٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کرا کر اپنے رب کو راضی کرا کر کہا ہو اللہ میرے قبلہ اول کے لیے میرے مسلمان بھائی اپنے بچوں کو شہید کرا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کرا رہے ہیں، میرے اللہ نہ ان کی زندگی میں سکون رہا ہے، نہ ان کی جوانی کا پتہ ہے، نہ ان کے بچوں کو اپنے بچپن کا پتہ ہے۔ میرے پیاروں، ان کے بچے ہمارے بچوں کی طرح کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں، ان کے بچے ہمارے بچوں کی طرح فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں، ان کے بچے ہمارے بچوں کی طرح پب جی نہیں کھیلتے ہیں، ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں۔ ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے مجاہد پیدا ہوتا ہے، ان کا بچہ بڑا ہوتا ہے بموں سے کھیلنے والا ہوتا ہے، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر
اپنے باہر نکلتا ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو مسجد اقصی قبلہ اول کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ مسجد اقصی یہ قبلہ اول کیا ہے میرے پیارو؟ یہ قبلہ اول یہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تھے، آپ نبی اللہ نے تقریباً 13 سال قبلہ اول کی طرف منہ کر کے مدینے کے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ قبلہ اول ہے۔ جب آپ نے مدینے سے ہجرت کی آپ مکہ پہنچے، مکہ پہنچنے کے بعد 17 سال آپ نے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ پھر اللہ نے آپ کو بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ میرے پیاروں یہ تاریخ ہے مسجد اقصی کی جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ فلسطین کے مسلمان وہاں مر رہے ہیں، وہاں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، نہ ان کو پانی کا پتہ، نہ ان کو کھانے کا پتہ، نہ ان کو رات کا پتہ، نہ ان کو دن کا پتہ، نہ ان کو اپنے اہل و عیال کا پتہ، نہ اپنی بیویوں کا پتہ، نہ اپنے بچوں کا پتہ۔ ایک ہم ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ سچ بتانا، ہم عاشق رسول ہیں اور عاشق صحابہ ہے اور قبلہ اول کی عظمت ہمارے دلوں میں بھی ہے، تو کیا ہم نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات فلسطین کے مسلمانوں کے لیے پڑھی؟ کیا اپنے رب کے سامنے پیش ہوئے ہیں؟ اللہ اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں، بلکہ تیری مسجد ہے، تیرا گھر ہے، اس کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ رہا ہوں۔ مولا مجھ سے راضی ہو جا اور میری اس نماز کو قبول فرما کر اللہ مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ عشق ایسا نہیں ہوتا، عشق تو وہ ہوتا ہے کہ عشق میں کچھ تم سر کو کچھ ہم سر کے، عشق میں کچھ تم سر کو کچھ ہم سر کے، سر کو تو پھر اس طرح سے سر کو کہ کار دو میرے سر کو اور سر کاٹ کر کے میرا دے دو میرے اس سر کو۔ یہ ہوتا ہے عشق۔ میرے بھائیوں ضرورت ہے ان کا درد اپنے سینے میں لاؤ، ان کے معصوم بچوں کی طرف کو دیکھو۔ دنیا فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مر جانا ہے۔ یہ دین ہم تک آیا، اس دین کی قدر کرنا ہے، نہیں کی اللہ اس دین کو اٹھا لے گا یا تمہاری جگہ اللہ دوسری قوموں کو کھڑا کر دے گا۔ صحابہ نے فاقہ کیا، صحابہ فاقہ کر کر کے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ میرے پیاروں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، لیکن واقعہ سنانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ اگر اس واقعے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں ان کا درد پیدا نہیں ہوتا ہے اور ہمیں دین کی قدر نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ آئے ہائے قربان جائیے، حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، حسن حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے 4 روٹی بنائی، 1 روٹی علی کو دی، 1 روٹی حسن کو دی، 1 روٹی حسین کو دی، 1 روٹی کو اپنے آپ لیا، روزہ اختیار کیا۔ آئے ہائے ایسے ہی کھانا کھانے بیٹھی تھی، روزہ اختیار کیا۔ دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے لیکن تیرے ابا حضور کا بھی تو روزہ ہے، نہ جانے ان کے گھر میں چولہا چلا ہے کہ نہیں چلا ہے۔ میرے پیارو حضرت فاطمہ اٹھ کھڑی ہوئی، علی نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، اس روٹی کو رپٹے کے اندر کیوں باندھ رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا علی ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا، ہم نے روزہ اختیار کر لیا، میرے ابا حضور نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، نہ جانے ان کے گھر میں چولہا چلا ہے کہ نہیں چلا ہے۔ میں اپنے ابا حضور کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے ابا حضور کس حال میں۔ میرے بھائیوں حضرت فاطمہ چل دی۔ جب حضرت فاطمہ گھر پر پہنچی تو آپ نبی اللہ سامنے سے تشریف مسجد نبوی سے لا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ ابا حضور مجھے معلوم تھا کہ آپ کا روزہ تھا، نہ جانے آپ کے گھر میں چولہا چلا ہے کہ نہیں چلا ہے،
میرے دل میں خیال آیا، میں روٹی لے آئی۔ میرے پیارو حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، روٹی جا رہی ہیں، روٹی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدھی روٹی کے ٹکڑے کیے اور کرنے کے بعد مسلمان بھائیوں جب آدھی روٹی کے ٹکڑے کیے اور منہ میں جو لقمہ گیا، فاطمہ سے کہا، مسلمانوں فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ کیا بیٹا تو جاننا چاہتی ہے آج تیرے ابا حضور کے منہ کے اندر یہ لقمہ کتنے دن کے بعد جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے فاطمہ آج تیرے ابا حضور کے منہ کے اندر یہ لقمہ 3 دن کے بعد جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے روٹی کھائی، حضرت فاطمہ اور روٹی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فاطمہ میرے لختے جگر، میرے نور نظر، اب تو میں نے روٹی بھی کھا لی، اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، ابا حضور میں دیکھتی ہوں کہ میرے والد محترم دو جہاں کے سردار ہیں، جن کے صدقے میں دنیا کو بنایا گیا، سجایا گیا، جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا زمانہ دکھوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کا زمانہ تکالیف سے بھرا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ روتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، اور میں دیکھتی ہوں کہ ابا حضور آج تو میں آپ کے پاس روٹی لے کر آ گئی، نہ جانے کل آپ کا روزہ ہوگا میرے پاس روٹی ہو یا کہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں آج آپ کے یہاں جمع ہونے کی ضمانت ہے، اپنے دل کی تختیوں پر لکھ کر جاؤ۔ حضرت فاطمہ جب روتی گئی کہا، ابا حضور میں دیکھتی ہوں کہ آپ دو جہاں کے سردار ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو دولت کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے نبی کو درہم و دینار کی ضرورت نہیں تھی، ان کو مال کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر مال کی ضرورت ہوتی تو جاؤ طائف کے میدان میں جب اللہ کے نبی کو زخمی کیا گیا، میرے بھائیوں لہو لہان کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل آئے، آپ نبی اللہ سے کہا، آپ نبی اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان کو ہلاک کر دوں۔ ایک موقع پر حضرت جبرائیل نے کہا، آپ نبی اللہ اگر آپ مجھے کہیں تو یہ احد کے پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو میں ان کو سونے کا بنا دوں۔ میرے بھائیوں 3 میل پہاڑ تھے، تقریباً 21 کلومیٹر دور۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے جبرائیل مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نبی اللہ کو مال کی ضرورت ہوتی تو پوری دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت ایک طرف ہوتی، ان کی پیسے کی رونقیں ایک طرف ہوتی، اور آپ نبی اللہ کی دولت ایک طرف ہوتی۔ حضرت فاطمہ روتی جا رہی، اللہ کے نبی نے فرمایا، فاطمہ چپ ہو جاؤ۔ فاطمہ نے کہا، دو جہاں کا سردار روزہ افطار کرنے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، فاطمہ تو بھی صبر کر، میرے لال میں بھی صبر کرتا ہوں، تو بھی صبر کر، میں بھی صبر کرتا ہوں۔ اس صبر کی بدولت میرا اللہ، تیرے صبر کی بدولت میرا رب ذوالجلال میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ نبی ہے جو راتوں کو رویا ہے، رات کو رات نہ سمجھی، آرام کو آرام نہ سمجھا۔ حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہے، حضرت عائشہ کی باری ہے، اللہ کے نبی آئے لیٹے، ایک تو یہ تم کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ کے دل میں خیال آیا، آج تم میرے پاس آنا تھا، کہاں جا رہے ہیں؟ میرے پیاروں، اللہ کے نبی چل دیے، اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے حضرت عائشہ چل دی، اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ اللہ کے نبی جنت البقیع پہنچے، اور جنت البقیع میں جا کر اللہ کے نبی نے اللہ کو سجدہ کیا، اور سجدے میں لیٹ کے کہا، یا ربی امتی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ میرے جانے کے بعد
میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے۔ میرے بھائیوں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو آج تک ہم بچے ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنی آخرت کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں بتاتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اس پہلی زندگی سے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں 60 سال 70 سال 63 سال آپ نبی اللہ کی زندگی ہے، آپ بھی چلے گی۔ زیادہ سے زیادہ کتنی عمر ہو سکتی ہے؟ ہمیں موت آئے گی، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جہاں سال ہر سال کی زندگی، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی، وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ اس لیے ان حالات میں تقوی اختیار کرو۔ وَتَتَّقُوا، جب حالات ایسے آ رہے ہیں، ہم اللہ کی آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ان حالات میں تقوی اختیار کرو۔ آپ سے اگر بتاتا ہوا جاؤں، آج ہمارا معاشرہ اتنا گندا، اور تو مجھے کسی آدمی نے دعوت پر بلایا، میں کھانے میں شریک تھا کسی ہوٹل پہ، میرے بھائیوں میں نے دو لڑکوں کو دیکھا، سامنے بوتل رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو نوجوانوں، تم کیا کرتے ہو، کس طرف چل پڑے ہو؟ جو نوجوان قوم کا ہیرو ہوتا ہے، جو قوم کا لیڈر بننے کے لائق ہوتا ہے، آج ہمارا نوجوان شراب اور زنا کے اندر اتنا مبتلا ہے، اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو حرام بھی کیا ہے کہ حلال کیا ہے۔ آج شراب کے عادی ہو چکے ہیں، اتنی شرابیں پی جا رہی ہیں۔ اب تک میں سنتا تھا مجھے یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن جب خود دیکھتا ہوں تو آج یقین ہونے لگا ہے، سچ میں آج یقین ہونے لگا ہے۔ مسلمان اور شراب، کہیں سے کہیں میں والی بات سمجھ نہیں آتی، قاری کریم صاحب بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ مسلمان ہو جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا ہو، بلکہ شراب ہی نہیں، میرا قرآن ہی میں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لیکن ہم نے دوسری طرف دیکھا، اللہ قرآن ہی میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو، ایک طرف تو کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، ہم نے نماز کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا۔ جب اس نے کافروں والا عمل کیا ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے میں، میرا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، دوسری طرف کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا معاملہ؟ اس حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں۔ آج ہم نے شراب کو حرام سمجھ لیا، لیکن ہمارا نوجوان شراب نہ پی کر کے بھی پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی پیتا ہے جو شراب سے ملتی جلتی ہے، جن کے اندر نشہ آ چکا ہے۔ اس کی ضرورت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کی۔ یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے۔ اگر اب نہ کیا اس زندگی کے اندر، کیا آخری زندگی میں آپ اور میں تقویٰ اپنائیں گے؟ نہیں نہیں میرے پیارو، وہاں تو کافی بھی جاگے اس بات کو کہے گا ہم تو ایمان والے، ہم نے نہ اللہ کو دیکھا اور کہہ دیا آمنت باللہ، نہ رسول کو دیکھا کہہ دیا آمنتو، نہ ملائکہ کو دیکھا کہہ دیا آمنتو، نہ جہنم کو دیکھا ہم نے کہا اللہ تیری جہنم بھی ہے، ہم ایمان لے آئے، اللہ تیری جنت بھی ہے، اللہ ایمان لے آئے۔ نہ نبی کو دیکھا، نہ نبی کے معجزات کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، اس کے بعد ہم ایمان لے آئے۔ یہی ہمارا یقین ہے، ہم تو ہم ہیں۔ وہاں تو کافر بھی جا کر اس بات کو کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر بھی ایک مرتبہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، لیکن جو اب آ گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ جو زندگی مل گئی وہ دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس زندگی کو کامیاب کرنا ہے میرے بھائیو۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا؟ سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجات، بالخصوص استغفار کی کثرت اتنی زیادہ کرے، اتنی زیادہ کرے کہ بے انتہا ہو جائے۔ دوسری بات بھائیو، میں نے آیت پڑھی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میں کوئی کتاب لکھوں، حضرت قاری محمد تحسین صاحب کوئی کتاب لکھیں، میں ان کی ہر بات سے اتفاق نہیں رکھ سکتا، آپ ان کی بات سے میری بات سے اتفاق نہیں رکھ سکتے۔ میری ہر بات
صحیح نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیوں، لیکن جو کائنات کا رب ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم ہے، وہ اللہ اپنی قرآن کریم یعنی کتاب میں کہتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ تم غم کرو نہ پریشان ہو، نہ تم غم کرو نہ تم پریشان ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ ہم ہی بلند رہیں گے، بشرط ہے کہ ہم پکے سچے مومن ہیں۔ اس وقت میں پکے سچے مومن تھے کہ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، 313 ہے، ہزاروں کے لشکر کو 313 نے جو ہے نا فنا کر دیا، اور پتہ ان کو نصیب ہوگی کیا وجہ تھی؟ ان کے ایمان مضبوط تھی، وہ پکے سچے مومن تھے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اس بات کو بتا کر ایک چھوٹی سی بات، وہ یہ ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں ذہن میں، مختصر وقت بھی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں ان حالات میں؟ ہم سب سے پہلے جو دین کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں۔ ہمارا کوئی ہو تو چل جائے گی، لیکن جو دین کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں، وہ ہمیں مار دیں یا ہم اسے مار دیں۔ اللہ کے لیے ہمارا جان بھی قربان، ہمارا مال بھی قربان۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہی رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اس لیے آج ان حالات کے اندر سب سے پہلے اسرائیل کی جتنے پروڈکٹ ہیں، اتنے یہ جنگ چل رہی ہے، ان پروڈکٹ کو بالکل نہ استعمال کیا جائے۔ جتنے ان کی اشیاء ہیں ان کو بالکل بھی استعمال میں نہ لایا جائے۔ آپ سے ایک بات بتاتا ہوا چلوں، جو چیزیں ہم ان کی خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد جو پیسہ ہوتا ہے وہ ان کی فوج کو، ملٹری کو جاتا ہے، اور وہی ملٹری مسلمانوں کو شہید کرتی ہے۔ تو ان کو مالدار کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ سب سے زیادہ کنٹری کن کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ دوسرے نمبر پر تعداد میں مسلمان ہیں، تو سب سے زیادہ استعمال مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے تو شاید ان کو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، پھر ان کو مسلمانوں کی طاقت معلوم ہوگی۔ ہم وہاں لے جا نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، ان کی کوئی بھی چیز اپنے استعمال میں نہ لائیں، کوئی بھی چیز استعمال میں نہ لائیں۔ جب نہیں لائیں گے ان کو کروڑوں کا نقصان ہوگا، پھر یہ خود فرانس کی طرح اپنے گھٹنوں پر آئیں گے اور مسلمانوں سے التجا اور گزارش کریں گے، پھر معافی تلافی کرائیں گے۔ بس یہی باتیں تھیں جو مجھے آپ کو سمجھانی تھی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے زیادہ عمل کی توفیق فرما کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔